وقت ہاں بھی ہے وقت. حضور اس وقت کوئی خاص سوال تو نہیں ہے، لیکن میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے آنا ہے اس میں، کیونکہ میں اچھا یہ تیاری نہیں ہے کی ماشاء اللہ. نہیں، وہ کیونکہ میرا تعلق کچھ ارینجمنٹ سے تھا تو وہ مجھے آنا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ مہمانوں کی تو مجھے فکر تھی کہ مہمان شاید نہ آئے تو میزبان کیوں چلا جائے. اچھا کیا. تو میں نے وائف سے پوچھا کہ کوئی سوال ہے تو دے دو. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ حضور سے پوچھنا ہے کیونکہ مجھے کچھ شوق تو نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ابھی صبح ناشتے کے ٹائم پہ کہ آج ماشاء عورتوں کو پوچھ کے آئے ہیں. وہ عام سا ہی سوال ہے، کوئی ایسا گہرا سوال تو نہیں تھا. وہ کہنے لگے کہ نماز جنازہ میں ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. اسلامی تعلیم کا کون پڑھتا ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے؟ نماز جنازہ کا کیوں خیال میں تو آیا؟ عام نمازوں میں بھی شیعہ، اکثر شیعہ کم سے کم اگر سارے نہیں تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اور مالکی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اور سارا افریقہ مالکیوں سے بھرا پڑا ہے. اور شیعہ ازم کا ایک کی اپنی الگ دنیا ہے، بہت بڑی آبادی ہے. تو ان کو اس پہ کیوں نہیں خیال آیا؟ ہاتھ چھوڑنا یا ہاتھ باندھنا یہ اسلام میں قدیم سے ہی اس بارے میں اختلاف چلا آ رہا ہے، کیونکہ جو حالتیں ہیں بعض اس میں ہاتھ چھوڑنے کی بھی آتی ہیں نماز کے وقت کھڑے ہو کر، اور بعض مجبوریوں کے پیش نظر حضرت امام مالک مثلا ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو جو کوڑے پڑوائے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں ایک ظالم اس وقت کے خلیفہ نام کے بادشاہ کی طرف سے، اس جرم میں کہ چیف جسٹس بننے کا انکار کر دیا ہے، اور کوڑے واقعتاً کوڑوں کی سزا ملی. اس کے بعد معروف ہو گئے ہاتھ، اس پر بڑی عمر میں یہ سزا ہوئی تھی. تو ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے، اونچا نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ کوشش کر کے آہستہ سے اٹھائیں. تو آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے. ان کے جتنے مریضوں نے آپ کو آخری عمر میں اس حالت میں دیکھا ہے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہی فیصلہ کن بات ہے. بہت سوچ بچار کے بعد گویا حضرت امام مالک نے آخری جو طریق عمل اختیار فرمایا وہ یہ تھا. تو اس کی وجہ سے بھی جو حضرت امام مالک اولین ائمہ میں سے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دوسرے سنی مسلمانوں پر بھی اثر ہوا جو بعد میں مالکی کہلائے، اور بہت سے شیعہ جو بعد میں بنے ہیں لیکن اس زمانے میں ان کے مرید ہو سکتے ہیں. اور سنا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے نسل سے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ائمہ بنے ہیں بعد میں، کوئی بعید نہیں کہ ان پر حضرت امام مالک کا اثر رہا ہو. تو کوئی وجوہات ہیں بہرحال، اور یہ مشکل مسئلہ ہے. یعنی جہاں تک میں نے غور کیا ہے، بعض باتیں ہیں، باتوں کا حقیقی جواب نہیں مل سکتا جو پوری طرح تسلی بخش ہو. کہ اتنے اہم مسئلے میں نماز کے وقت میں اختلاف دو جگہ سنیوں میں بھی ہے اور شیعوں میں بھی ہے، اور محض اس کو حادثاتی قرار دینا یہ مشکل لگتا ہے. لیکن دوسری طرف کثیر تعداد میں سنی مختلف فرقوں کے، اور جنہوں نے خود اسلام ان سے ہی سیکھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے تھے، ان کا یہ متفقہ مسلک کہ ہاتھ باندھنا ہی ہے. یہ ایسا اختلاف ہے جو الجھن ضرور پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کا حل سوائے اس کے کوئی نہیں کہ ہاتھ کی جو کھولنے اور باندھنے کی اہمیت ہے ایسی نہیں کہ جو نماز میں خلل انداز ہو جائے. اس لیے اگر اس یقین کے ساتھ بعض لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلک تھا، تو ان کی نماز کو غلط قرار دینا، یہ کہنا کہ اس طرح تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، یہ محض لغو باتیں ہیں. نماز کی جو حرکتیں ہیں وہ تو برتن کے طور پر ہیں. اصل نماز
وہ دل سے تعلق رکھتی ہے اور اس روح سے اور ان ذہنی رجحانات سے تعلق رکھتی ہے جن کو لے کر آپ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں. تو اگر اس میں فرق بھی ہو جائے اور لا علمی میں ہو تو اس کو مبس بنا لینا اور اتنا زیادہ زور دینا یہ نہایت جہالت ہے. سمجھ میں جنازے پر بھی اس کا اطلاق ہوگا مگر اور بھی زیادہ نرم صورت میں.